بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ ہماری آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد شب برات کے تعلق سے چند باتوں کا عرض کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں کوئی بات دیں، کوئی حکم دیں تو اس پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے تم کو منع کریں ان چیزوں سے رک جاؤ۔ شب برات کے تعلق سے جو باتیں عرض کرنی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی فضیلت تقریباً 10 صحابہ کرام سے مروی ہے۔ گو کہ وہ روایات ضعیف ہیں، لیکن ان ضعیف روایات کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، اس لیے اس کی فضیلت ثابت ہے۔ کسی کا یہ کہنا کہ اس کی فضیلت بے بنیاد ہے، بے اصل ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ ہاں، البتہ اس میں کرنے والے کام کیا ہیں، اس سلسلے میں 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انفرادی طور پر ہمیں اس رات میں انفرادی طور پر جو بھی ہمت ہو، جو بھی طاقت ہو، اس اعتبار سے ہم عبادات کریں۔ جتنی بھی ہمارے اندر طاقت ہے، خواہ وہ ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، لیکن انفرادی طور پر۔ اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ مسجدوں میں جمع ہو کر کے یا کہیں گھروں میں جمع ہو کر کے یا کہیں بھی رہ کر کے ہم اکٹھا ہو کر کے کوئی عبادت کریں، اس کا قرآن حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے اس رات میں دعا کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور مرحومین ہی کے لیے نہیں بلکہ اس وقت جو مصیبت، جو بلا، جو پریشانی، جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے بھی ہم دعا کریں۔ پوری امت کی فلاح و بہبود کے لیے ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے ہم دعائیں کریں، سجدہ ریز ہو کر کے اللہ کے سامنے ہم روئیں کہ یا اللہ ہم سے کیا خطا ہو گئی جو تو ہم سے ناراض ہو گیا، ہمیں کس مصیبت میں، کس بیماریوں میں تو نے مبتلا کر دیا، یا اللہ جو بھی بیماری ہے اس کو تو ختم فرما دے، تو دور فرما دے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ بھی مستحب ہے، جس طرح اس کا استحباب دوسری روایات سے اس کی رات کی فضیلت کا استحباب ثابت ہے، اسی طرح سے 15 شعبان کا روزہ بھی مستحب ہے، بشرط ہمت، بشرط طاقت۔ اگر وسعت ہے، طاقت ہے، تو پھر 15 شعبان کا روزہ رکھا جائے، یہ بھی مستحب ہے، اس لیے کہ ضعیف روایات سے ثابت ہونے والا مسئلہ وہ مستحب ہوتا ہے، استحبابی امر اس سے ثابت ہوتا ہے، وجوب اور سنت اس سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم آپس میں پیار محبت اور صلح و صفائی کا ہم پیغام دیں، بھائی چارے کا ہم پیغام دیں، اور ہمارے اخلاق سے، ہمارے طور طریقے سے، ہماری گفتار رفتار سے اخلاق ثابت ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلق القرآن، کہ پورا قرآن کریم ان کے اخلاق ہے، اخلاق کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے، احادیثوں کے اندر بیان کیے گئے، اس لیے ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، اور اس رات میں ہمیں اللہ سے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے دعا کرنی ہے۔ اور دوسری بات میں جو خاص طور سے تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، تمام مسلمان ہند سے خصوصاً میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس پر خاص طور سے عمل کریں۔ حکومت کی طرف سے جو اعلانات کیے جا رہے ہیں اس بیماری کے تعلق سے، لاک ڈاؤن کے سلسلے میں، اس پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے سواستھ کے لیے اور ہمارے خود کے بچاؤ کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ تنہائی اختیار کریں، اپنے آپ کو تنہا کر لیں، بالکل الگ ہو جائیں، اور لوگوں سے مصافحہ کرنا، ملنا جلنا یہ بہت کم کر دیں، مصافحہ نہ کریں۔ مصافحہ کرنا سنت ہے، لیکن علماء کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں
کہ ایسی صورت میں مصافحہ نہ کیا جائے بلکہ سلام پر اکتفا کیا جائے. اس میں کوئی گناہ یا اس میں کوئی پریشانی کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی جان کو بچانے کا ذریعہ ہے. اس لیے کہ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو خدا را ابھی تو ہمارے ملک کے اندر یہ بات کنٹرول میں ہے، لیکن اگر یہ کنٹرول سے باہر ہو گئی اور خدا نہ کرے زیادہ وبا پھیل گئی تو پھر کنٹرول کرنا اور مشکل ہو جائے گا، مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے ممالکوں کے اندر بہت زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں. اس لیے میں تمام سے گزارش کرتا ہوں، تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو گھروں میں مقید کر لیں، بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور خاص طور سے آج رات اور اس رات میں اپنے گھروں ہی میں رہ کر کے عبادت کریں. اور میں آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام معاونین کا جو اس بیماری کے تعلق سے، اس بیماری کے ماحول میں جو تعاون کر رہے ہیں، جو ہر اعتبار سے دامے درمے سخنے جس طریقے سے بھی لوگوں کی امداد کر رہے ہیں، اور ان ڈاکٹروں کا بھی کہ جو اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور وہ لوگوں کے لیے، بیماروں کے لیے رات دن لگے ہوئے ہیں. بہت ہی قابل مبارکباد ہے وہ ڈاکٹر، وہ نرسیں اور وہ معاونین جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک سے اور تمام عالم سے اس بیماری کو ختم فرما دے. وما علینا الا البلاغ.